وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سامعین اکرام، چہرہ نبوت پر مسکراہٹوں کا ایک اور تحفہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے ہیں، یقیناً بلند ہاتھ، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ آپ کو دینے والا بنائے اور آپ کو تکبر اور احسان جتانے سے محفوظ رکھے. آئیے اسی بابت ہم ایک پیاری حدیث آپ کو سناتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجزیہ میں حدیث نمبر 3158 اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی کتاب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجے تاکہ وہاں سے جزیہ وصول کر کے لے کر آئیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جب لوٹ کر آئے لوگوں کو خبر ہوئی تو فجر کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلے اور نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ بہت سارے انصاری صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز میں شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں خبر مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح واپس آ گئے ہیں اور وہ کافی سارا مال لے کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے پاس بیٹھے اور تقسیم کرنے لگے. اسی واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ، بلکہ اسی سے متصل ایک اور واقعہ ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 421 اس کو روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے صحابہ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے لگے. جو بھی نظر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیتے. بہت مال آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نظر آتا اس کو دینے لگتے. اسی اثنا میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جنگ بدر میں فدیہ دیا ہے. میں نے جنگ بدر میں فدیہ دیا ہے، اپنا بھی اور عقیل کا بھی اور ساتھ میں 2 اور کا بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے لگے. انہوں نے کہا اور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے لگے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اب وہ اٹھانے لگے، اٹھا کر جانے لگے تو اٹھا نہ پائے. ان کے بس میں نہ تھا کہ اٹھائیں. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کسی کو کہہ دیں کہ میری مدد کرے، میرے کندھے پر اس کو لاد دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، خود اٹھانا ہے آپ کو. وہ پریشان ہو گئے، کچھ کم کر دیا. پھر اٹھا نہ سکے، پھر کچھ کم کر دیا. آخر بڑے جوں توں کر کے اپنے کندھے پر انہوں نے لادا اور لاد کر نکل گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے رہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے وہ اوجھل نہ ہو گئے. المہم اس حدیث سے کافی فائدے ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا میں آپ کا جو نصیبہ ہے، جو مقدر ہے، وہ ضرور آپ کو دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر دنیا سے نہیں ڈرتا ہوں، فقر سے نہیں ڈرتا ہوں. میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا ہوں، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا کھول دی جائے گی اور تم اس کے پیچھے لگ جاؤ گے، ایک دوسرے سے جلنے لگو گے، اور پچھلی امتیں جیسے بہک گئی تھی مال میں، تم ایسے بہک جاؤ گے. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اندیشہ بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، غنی ہے، مالدار ہے، اور ہم محتاج ہیں. اللہ اپنے فضل سے ہمیں جو دے وہ اس کی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا ہے. اگر بھرتا ہے تو صرف قناعت سے بھرتا ہے. حلال ہو، کھا لیں پی لیں، زندگی گزر بسر ہو جائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا ہو، یہی مالداری ہے. دل کی مالداری ہی اصل مالداری ہے. لالچ بہت بری بلا ہے.
نمبر 3، جب قاضی کے پاس، سردار کے پاس کوئی مال آئے اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کرنا ہو، لوگوں میں تقسیم کرنا ہو، بخیلی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر دیتے گئے، دل کھول کر دیتے گئے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام ہونے تک کچھ نہ باقی رہا، اس میں کچھ نہ باقی رہا۔ یا اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دینے والا ہاتھ بنائے، دینے والا ہاتھ دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اس کی رضامندی کے لیے خرچ کرنے والا بنائے، اور ہمیں اخلاص عطا فرمائیے۔ خوش رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سدا مسکراتا رکھے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔